بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ہفتہ وار ٹرپل ایس پریس کانفرنس شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ۔ پہلے تو ساری قوم کو اور آپ کو مبارکباد۔ میں نے کل پرسوں ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑی فتح نصیب کرے گا۔ 29 سال کے بعد قوم کو یہ خوشی کا دن دیکھنا پڑا، اور جس طرح 10 وکٹوں سے ہندوستان کو شکست ہوئی ہے، اور جو کل اسلام آباد اور راول پنڈی میں جشن کا عالم تھا، وہ ایک تاریخی جشن تھا۔ یہ عام کرکٹ نہیں تھی، یہ کرکٹ پلس تھا، یہ مور دین کرکٹ تھا، اور جس کا اظہار ہندوستان کے اندر ان بیٹسمینوں اور بالروں کے گھروں میں پتھراؤ کر کے کیا ہے ہندوستان کے لوگوں نے، اور اتنی ہی خوشی کا اظہار بابر کے لیے، رضوان کے لیے اور شاہین افریدی کے لیے پاکستان میں کیا گیا۔ اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میچ، اچھا کیا میں نے دن کو ہی کنٹینر ہٹا دیے تھے، ورنہ جس طرح عوام کا جوش اور جذبہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں تھا، اس کی مثال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور یہ پاکستان کی کرکٹ کے میدان میں بہت بڑی فتح تھی۔ میرا فائنل کل ہی ہو گیا جی، میرا جو ورلڈ کپ ہے وہ کل ہی ہو گیا ہے۔ میری کوئی دلچسپی نہیں کہ نیوزی لینڈ سے کیا ہوتا ہے اور لندن سے کیا ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے۔ میرا کل ورلڈ کپ تھا، اور پاکستان نے وہ ورلڈ کپ جیت لیا ہے، اور ہندوستان کو وہ چنے چبائے ہیں، اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، جو 10 وکٹوں سے شکست دی ہے، یہ میرا خیال ہے 74 سالوں میں پاکستان کو اس سے بڑی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ ساری قوم کو مبارک ہو۔ میرا بس چلتا، میرے پاس اختیار نہیں، ورنہ آج میں ساری قوم میں خوشی کے لیے چھٹی قرار دے دیتا، کیونکہ جتنی بڑی یہ فتح ہے وہ اس کا تقاضا کرتی تھی کہ لوگ اس کو اور بھرپور طریقے سے جشن منائیں۔ اور جہاں تک آج منسٹری کا تعلق ہے، ہم نے ہماری منسٹری اور فارن منسٹر اور کچھ لوگ کابل سے، انہوں نے پرسوں تفصیلی ملاقات کی ہے۔ آج بھی ہماری منسٹری کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ چمن بارڈر بند ہے، تو ہم نے جو 700 لوگوں کا ویزا تھا اس بارڈر پہ تورخم پہ، اس کو 3500، 4000 اور 5000 تک لے رہے ہیں۔ اس کا اضافہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو اس میں تھوڑی بہت رکاوٹیں تھیں، سٹیکر ویزا ہم نے وہاں ختم کر دیا ہے، آن لائن ویزا ختم ہے۔ بیمار جو ہیں ہمارے ڈاکٹرز وہاں دیکھتے ہیں، ان کی تعداد 10 ہے یا 15 اور ایک ساتھ اٹینڈنٹ ہے، ان کو ہم آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ویزا فیس ہم نے ختم کر دی ہے، یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، $8.5-9 جتنے ہیں وہ ختم کر دی ہیں۔ 7 بڑے شہروں میں فی الفور ایک دن کے اندر پاسپورٹ جاری کرنا ہے 10,000 روپے میں، اور اگر جو پورٹل سے جانا ہے، جو ڈاک کے ذریعے جانا ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن 10,000 روپے میں کسی بھی شہر سے نیا پاسپورٹ لیا جا سکتا ہے۔ آئی ڈی کارڈ میں بھی ہم بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں لانے لگے ہیں، اور ان قریب آپ کو اسلام آباد میں 1122 کے لیے بھی اجرا کے لیے، اور فروٹ بازار بھی اور لیڈیز بازار بھی آپ کو افتتاح میں مدعو کریں گے، اور 1122 کو بہت طریقے سے آرگنائز کریں گے۔ اور پولیس کے معاملات میں بھی آپ نے اس نے دیکھا کہ ہم نے ڈرونز کا 12-14 کا اضافہ کیا ہے، اور ہم نے 130 جو ہے موبائل سکواڈ بنائے ہیں، اب ڈرون کا فلائنگ سکواڈ بھی بنایا ہے، تاکہ اسلام آباد کی بہتر طور پر نشاندہی کی جا سکے۔ اور ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت اچھے گئے۔ میں نے کل درخواست کی تھی کہ مجھے انٹیریئر منسٹری کا اس میں کام نہیں ہے، یہ پنجاب کی حکومت کا اور ان کا کام ہے
لیکن سعد رضوی صاحب نے کیونکہ اصرار کیا اور بغدادی صاحب نے اصرار کیا، اس لیے ابھی بھی میں اس مذاکراتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں، ورنہ میرے خیال میں مجھ سے بہت بہتر صلاحیتوں کے مالک ہیں نور اللہ قادری صاحب، اور میری کل درخواست نہیں مانی گئی اور ہم اپنی بات پہ قائم ہیں۔ انہوں نے دونوں روڈ کھولنے ہیں، ایک روڈ اطلاع ہے کہ انہوں نے غالباً کھول دیا، بہت اچھی بات ہے۔ جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں اس پہ پہرا دیں گے۔ کل صبح وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، پرسوں ان سے ملاقات ہو جائے گی، منگل بدھ تک بدھ کی کیبنٹ میں ہم لے کر جائیں گے۔ کل پی ایم صاحب آ جائیں تو کوشش ہوگی کہ ان سے ملاقات کا وقت مل جائے۔ اور دوسرے کام جو پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے پرنسپل سیکرٹری اعظم صاحب کو کہا کہ مدرسوں کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے اور ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تقی عثمانی صاحب نے آج خاص طور پر مجھے کہا، ملاقات میں بھی کہا تھا، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تھی، انہوں نے میری یہ درخواست قبول کی، اور اعظم صاحب پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو ہدایت کی کہ آپ ایف بی آر کو یہ کہیں کہ بہتر ہے کہ مدرسوں کا آپ کو پتہ لگے فنڈ کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں، بجائے اس کے، اور وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان کے ویزوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کوئی ویزا بیک لاگ میں نہیں ہے، آن لائن ویزا ہے، ایگزٹ ویزا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انٹیریئر منسٹری کی پروگریس بڑی زبردست ہے۔ جو ہم پہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم پالیسی بیان لاہور میں بھی، حالانکہ وہ بھی انشاءاللہ ہم بندوبست کر رہے ہیں، نادرا کے دفتر کی بجائے ایک اور دفتر جو سول ڈیفنس والوں کا ہے وہاں ہم انتظام کر رہے ہیں 15-20 دن بعد جب بھی کوئی بات ہو۔ آپ کے لیے مٹھائی میں نے اپنی جیب سے دی ہے کیونکہ میں بڑا خوش ہوں۔ میں اپنی چھوٹا سوال، میں جب بھی گیا ہوں پاکستان جیتا ہے۔ جب میاں داد نے چھکا مارا تھا اور میرا ایکشن وہ ٹی وی والے دکھائیں، اس کا انڈیا میں کتنا ری ایکشن ہوا تھا وہ بھی دکھائیں۔ اور میں چیف گیسٹ تھا وہاں پہ جہاں مشرف کے دور میں میں وزیر تھا، اور مشرف صاحب نے مجھے خاص طور پر بھیجا تھا، وہ بھی میں میچ جیتا تھا۔ اور کل کا میچ اگر میں وہاں رہتا تو وہ بھی جیتنا تھا، اور میں نے پرسوں آپ کو خوشخبری دی تھی کہ ہم جیتیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میں سیاسی اندازہ بتاتا ہوں، کوئی میں علم کے حساب سے نہیں بتاتا۔ دیکھیں وہ کالعدم ہے، ہم اس کام پہ بھی بات کر رہے ہیں، ہماری ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ سعد رضوی کو میں نے بہت کوآپریٹو پایا کمپیریٹیولی کے دوسرے احباب کے۔ میں بات کو نبیٹنا چاہتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں، ہر 6 مہینے کے بعد ایک نئی بات ہو جائے اور نئی لوگوں کو تکلیفیں ہو جائے۔ نون والے اور دوسرے پی ڈی ایم جو ہے احتجاج کریے، بڑی شوق سے کریں، کوئی ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ہے، مسئلہ چل رہا ہے، بڑے شوق سے کریں۔ سو میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ ٹی ایل پی سے ہمارے معاملات جو ہم نے طے کیے ہیں اسی طرح طے ہو جائیں، جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس پہ ہم پہرا دیں گے۔ اگر کسی جگہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں نیوزی لینڈ ہمیں ہمارے ساتھ ہاتھ کر کے گیا تھا، ہم نے ان کو اتنی سیکیورٹی دی جتنی ان کی فوج نہیں ہے، ان کی شاید یہ ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کا فیصلہ ہے، میرا تو فائنل کل تھا، میں نے تو گولڈ میڈل جیت لیا پاکستان میں۔ نیوزی لینڈ اور لندن کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ آپ سارے کرکٹر جانیں، میرا تو کل فائنل ہو گیا ہے۔ میں تو ساری قوم کو کل میں نے مبارکباد دی ہے کہ میرا، دیکھیں منگل بدھ تک انشاءاللہ تعالیٰ، انہوں نے تو کہا تھا منگل تک، لیکن بدھ کو کیبنٹ ہو گئی ہے، پرائم منسٹر ہے نہیں یہاں، تو آف کورس اس میں لیگل ایسے وہ لکونے ہیں، سعد رضوی صاحب سمجھتے ہیں، باقی کئی لوگوں کا بڑا اصرار ہوتا ہے کہ ابھی کرو، تو فیصلے ابھی تو نہیں ہو سکتے، اس کا لیگل پروسیس ہے۔ سو وہ پروسیس کریں گے
اور بدھ کو کیبنٹ میں لے کے جائیں گے. کل پرائم منسٹر صاحب سے بھی آنے کے بعد بات کریں گے. اچھی تجویز ہے. یہ اگلی سوموار کی میٹنگ کو رکھتے ہیں کہ اگر کوئی لاہور والا راولپنڈی سے یا ملتان سے پاسپورٹ بنانا چاہتا بنوائے. 10 منٹ ہو گئے ہیں. لاسٹ کویسچن. اور چھوڑیں جی مریم نواز, یہ سارے ٹی وی کھیل رہے ہیں. اس ملک کی اس سے زیادہ 2 جمعے لگا چکے ہیں. ایک اتوار لگا لیا, 2 جمعے. کیا رسپانس ہے عوام کا؟ ٹھس. کیا پی ڈی ایم کو رسپانس مل رہا ہے؟ کوئی رسپانس نہیں ہے. صرف میڈیا کے لیے, کیونکہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, بہت سٹرونگ میڈیا ہے, اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کو اور سٹرونگ کرے, اور یہ سارے لوگ میڈیا پہ ہی آ کے کیا کریں, بجائے اس کے کہ ٹریفک روکیں اور ایسی پولیس کی نفری لگے اور معاملات ہوں. کیا جو غربت سے متاثر لوگ ہیں, جن کو حقیقت میں اس مہنگائی نے متاثر کیا ہے, ان میں سے کوئی چہرہ میں نے ان کے جلوس میں نہیں دیکھا. یہ سب یا کینڈیڈیٹ ہیں یا کینڈیڈیٹوں کو بھی. مہنگائی انشاءاللہ تعالی, عمران خان مہنگائی کے بوتل کو میں پچھلے ہفتے بھی کہہ چکا ہوں, اس جن میں ڈالے گا, اور اگلا سال الیکشن کا سال ہے. ہمارے لیے ایک ہی مسئلہ ہے, وہ مہنگائی کیا ہے. خواہ وہ دوائیوں کی مہنگائی ہے, 4 دوائیاں ہیں, 4 خوردنی چیزیں ہیں. انشاءاللہ عمران خان اسے کنٹرول کرے گا. جی پی ڈی ایم کا پچھلے سال دسمبر میں ہمیں کہا تھا السلام علیکم ہے, اور میں نے کہا تھا وعلیکم السلام. اور وہ کون تھے؟ ٹی ایل پی کے مذاکرات میں 4 شیڈول شامل ہے, لوگوں کی رہائی شامل ہے, ان کا کالعدم ہونا شامل ہے. سب پہ ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیں, ذہنی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے, اس نے اپنی سیاست سوچ کرنی ہے, لیکن ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. روز کا ہم یہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیں. دیکھیں, توڑ پھوڑ تو غیر قانونی ہے, کسی کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی کئی تنظیموں پر انٹرنیشنلی بین لگ چکی ہے. ان کا ایک جو بڑا مطالبہ ہے, لاسٹلی اس پہ 10 منٹ ہو گئے ہیں, میں نے سعد رضوی صاحب سے یہ عرض کی ہے, 2 دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے, کہ دیکھیں فرانس اس وقت جو ہے وہ سارے یورپی یونین کو ہیڈ کر رہا ہے, اور ہمارے خلاف ہماری ایٹامک ٹیکنالوجی اور ہمارے میزائل سسٹم کے خلاف ہم دنیا کی سب سے بڑی اسلامی قوت ہیں. لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور منہ میں ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں, انڈیا اس کے پیچھے ہے, اور وہ ہم پہ امریکہ میں سینکشنز کی بھی بات ہو رہی ہیں, بل بھی گیا ہوا ہے. فیٹف میں ہمارا 1 پوائنٹ رہتا ہے, ہمارے اکنامک کرائسز ہیں. اس ساری صورتحال میں یہ ٹی ایل پی کو بھی سمجھ ہونی چاہیے. لیکن میں نے دستخط کیے ہوئے ہیں جی, میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کمیٹی میں جلد از جلد کرائیں گے. جی آپ کا ہو نہیں گیا؟ سعد رضوی صاحب سے لاہور میں ہوئی ہے, اور لاہور کے اندر ہوئی ہے. میں جیل نہیں گیا اور میری جیل میں ملاقات نہیں ہوئی. سعد رضوی صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی. دیو لمبا کرو نا, اجازت ہی 2 منٹ لاؤ گے, 10 منٹ پورے ہو گئے نا. جب آئے گی اس وقت دیکھیں گے, انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی, اور اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرائے گا. آ بھی رہا تھا. دیکھیں, میں نے ساری زندگی, یہ میری 15ویں وزارت ہے, یہ کوئی ایک وقت ہوتا تھا فارن ڈپلومیسی کام آتی تھی. امریکن ناظم الامور کو پتہ ہے کہ یہ ایک گھر میں 2 پارٹیاں ہیں, تیسری پارٹی بھی ہوگی اور وہاں جائے گی, اور پاکستان کی سیاست کا فیصلہ پاکستان کے اندر ہوگا. ہم اتنے تھکے ہوئے لنگڑے لولے نہیں ہیں
کہ ہماری سیاست پہ کوئی باہر سے ملوث ہو. یہ ملیں شوق پورا کریں. اس سے زیادہ یہ کیا ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ناظم الامور چچا کو بھی ملی ہے اور بھتیجی کو بھی ملا. اب یہ تیسری لیگ جب بنے گی الیکشن کے نزدیک ان سے بھی ملیں گے. نہ ان فارن قابل احترام لوگوں کے نہ کوئی ووٹ ہیں. یہ بھی انفارمیشن ہے, بہتر ہے پہلے صحافیوں سے لیتے تھے, اب براہ راست لے لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے کرکٹ میچ یہاں بیٹھ کے دیکھا اسلام آباد میں, آپ کو کیا لگا کہ جیت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا ٹی ایم پی کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مستقل کب رکے گا؟ یہ تو پھر آئے. دیکھیں پاکستان میں جو پی ڈی ایم کر رہی ہے بالکل ٹھیک کرتی ہے, کرے. کتنے ہیں جی, ٹینٹیں فش ہیں. لیکن جب لوگوں کے رستوں میں رکاوٹیں ہوں گی لوگوں میں, اور پھر بلا وجہ سوشل میڈیا پہ وہاں کوئی جانی نقصان ہی نہ ہوا ہو, کوریا سے بیٹھ کے اور ہانگ کانگ اور سنگاپور سے بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں اتنے مر گئے فلاں ہو گیا, پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں. باقی ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سارے مسئلے کو ہم طے کرنا چاہتے ہیں. باقی کرکٹ, میں نے کل کہا تھا, آپ نے یہی خبر ساری چلا دی. بابا میں شیخ ہوں, واقعی میرے پیسے لگے ہیں, آپ کو میری اور کوئی خبر نہیں لگی. سارے اخباروں نے لگائی ہے شیخ ہے. 4.5 لاکھ روپے کا ٹکٹ لیا ہے, ہوٹل میں داخل ہوئے ہوں, اتنا مہنگے ہوٹل میں کمرے تھے, اوپر گیا ہوں تو فون آ گیا واپس آ جاؤ. میچ بھی نہیں دیکھا. سر ظاہر ہے پرائم منسٹر کی احکامات تھے, میں واپس آیا ہوں. شیخ ہوں, جیت کے بعد یہ پیسے میرے پورے ہو گئے. بس 10 منٹ ہو گئے, 10 مٹھائی میں نے سب کے لیے رکھ دی ہے.